الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قربانی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے نزدیک بڑا مبارک اور افضل عمل ہے۔ قربانی کی جو تعریف ہے، مخصوص جانور کو مخصوص دن اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے فصل لربک وانحر، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے مجھے تم کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹے کے اس جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی، اور اس وقت تک چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قربانی کے تعلق سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، احادیث میں بھی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا نہیں،
اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اس قربانی والے عمل کو خوش دلی سے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے مقابلے میں نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کا کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس کی قربانی کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان میں سوراخ ہو۔ اس حدیث شریف سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں معلوم ہوا کہ ہمیں ایسے جانور کی قربانی کرنی ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فرما ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم تمام کو صحیح معنی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔